میں مصاحف نمبر 38 موضوع ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، عمل میں کس طرح پاکیزگی کا رنگ آئے، ارادے ہو اگر انسان کے ناپاک ایسا کی. صدر شان، اہل میزان اور سامعین کرام، السلام علیکم. مت فراموش کیجئے، اسلام میراث نہیں ایمان ہے. اسلام جسم نہیں روح ہے. اسلام جبر و زبردستی نہیں صلح و آشتی ہے. اور اسلام نفرت و عداوت نہیں امن و محبت کا سر چشمہ ہے. اسی لیے میرا موضوع سخن ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت. جناب من، زر، زن اور زمین کے تمام مارکوں میں اسلام کی رہنمائی امن و محبت ہی ملے گی. زر والا فرعون تھا، قرآن نے موسیٰ کی زندگی پیش کی. زیدان نمرود تھا، کتاب ہدایت نے ابراہیم کی حیات مقدسہ پیش کی. لاریب سامعین، زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے کا رواج میرے مکہ بندی سرکار نے بند کرایا. اونٹ کے پہلے پانی پی لینے پر 50 سال کی جنگ کا خاتمہ اسلام کی تعلیمات سے ہوا. کس لیے؟ صرف امن محبت کے پیغام کے لیے. کیا کہیں گے آپ اسلام کو جس نے دوسروں کی پیار جا کر خود پیاسے مر جانے کی تعلیم دی؟ بے شک میرے اسلام نے بیواؤں کی شادی کے رواج کو جاری کیا، ورنہ تمہارے ہی وطن میں شوہر کی نعاش کے ساتھ اس کی بیوہ بھی ستی ہو جاتی تھی. تمہاری سماج نے تو کہیں کورپنڈ کی جنگ بتائی تو کہیں ہٹلر نے 2 لاکھ یہودیوں کو زہریلی گیس سے ہلاک کر ڈالا. اور میرے اسلام نے امن محبت کا وہ پیغام دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر سب کی جان بخش دی. جو سوتا جان کا تلوار سے شہید کرنے کا ارادہ کرنے والے کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. جو طائف کی سنگ باری میں بھی دعا کے پھول برسانے کا وہ پیغام دیتا ہے. ہاں ہم مجاہد ہیں مگر تلواروں والے نہیں، اخلاق کی تلواروں سے دلوں کو گھائل کرتے ہیں. ساری دنیا اپنی بستی، سارے انسان ہم وطن، عالم انسانیت کا ایک باشندہ ہوں میں. جناب علی، ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا. ہم نے کبھی کوئی مندر توڑا؟ تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی. ہم نے کبھی کسی بھگوان یا گوڈ کو برا بھلا کہا؟ تم نے قرآن کو نعوذ باللہ جلایا. ہم نے کبھی گیتا رامائن کو جلانے کی کوشش کی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسلام کی تعلیمات انتقام نہیں، ہم محبت کے سلوک سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا درس دیتی ہے. اے اسلام کا عقیدہ جاننے والو، ذرا اپنا دامن تو جھانکو. کون ہے وہ جو گورچا کے نام پر جگہ اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو صرف مسلمانوں کو موب لنچنگ کا شکار بنا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو عثمان نربھیا جیسی معصوم بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں؟ کون ہے وہ جو عراق میں خون کی ندیاں بہاتا ہے تو کبھی غزہ اور شام میں خون کی ہولی کھیلتا ہے؟ بے شک آج دن دنیا نے انسانیت کی جولی میں فتنہ تاتار میں ہزاروں مسلمانوں کے سر قربان کیے. اور میں قربان جاؤں میں نبی کی اس ادا پر کہ ایک طرف رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے انتقال پر کفن کے لیے اپنا کتا مرحمت فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف ایک کافرہ قیدی کے سر پر رومال رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. کہیں یتیم بچے کی دلجوئی کی ترغیب دی جا رہی ہے تو کہیں حالات جنگ میں اور تو بچوں پر نہ کرنے کا حکم. کہیں غلاظت پھینکنے والی بڑھیا کی تیمات تاج ہے تو کہیں لہو لہان ہونے پر بھی گل پال ہے. محمد نے دعائیں دے کے بتلایا دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، دنیا داروں نے 1 کروڑ انسانوں کی لاشوں سے دامن انسانیت کو دوسری جنگ عظیم سے بھا دیا. اسلام نے صلاح الدین ایوبی کو فاتح بنا کر بیت المقدس میں داخل ہو کر معافی کا طریقہ عطا کیا. ہاں دنیا غلاموں کو شیر کے پنجرے میں ڈال کر تفریح کرتی تھی، اسلام نے انہیں آزاد رہنے کا ثواب بتایا. دنیا والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھگاتی تھی، اسلام نے ان کے قدموں میں جنت اور دار بہشت بتایا. جناب من،
میرا اسلام تو امن و محبت کی نقدار کا دائی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کا بیٹا بھی اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے تو خود حضرت عمر بیٹے کو 100 کوڑے مال لگاتے ہیں. مجھے بتائیے نا, ہے کسی مذہب دھرم میں یہ تعلیم ہے اسلام کو حقیق کرنے والوں؟ سنو, اگر تم میرے پڑوسی ہو اور کسی رات تم بھوکے اور میں پیٹ بھر کر سویا تو کل میدان حشر میں میرا اللہ تمہارے بارے میں سوال کرے گا. پیارے چچا کے قاتل وحشی کو قتل نہیں بلکہ گلے لگانے کا سبق دیا اسلام نے. میرے امن و محبت کے مدرس اسلام نے سکھایا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بھی آئے تو اس کے لیے چادر بچھا دینا. مدارس و مساجد کو دہشت گردی کا اڈا کہنے والوں, سنو, ہم لوگ کا دشمن تو وہ ہے جس نے صدام حسین کو نیوکلیائی بموں کا الزام لگا کر پھانسی پر لٹکا دیا, جس نے ویتنام تباہ کیا. ہم لوگ کا دشمن تو وہ ہے جو بلڈوزر کی سیاست کرتے ہیں. ہم لوگ کا دشمن تو وہ ہے جو مسجدوں مزاروں کا سروے کرواتے ہیں. ہم لوگ کا دشمن NRC ناپس کر کے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے والے ہیں. یاد رکھنا, ہم لوگ کا دشمن میرا اسلام نہیں, میں اسلام تو امن و محبت کا درس دینے والا سچا مذہب ہے. اسے بدنام کرنا چاہتے ہیں, اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کائنات کے رب کا فرمان ہے وما کروا وما کر اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسی لیے یاد رکھو کہ ہم نے محبت کا منبع و ماخذ اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام ہی رہے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے محبت کا ہم نے محبت کی اسلام کی تعلیمات ہم نے محبت ہی ہے جو مسلمانوں کو جارحانہ اقدامات سے باز رکھتی ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کہہ چکا ہے تو امتحان ہمارا, 100 بار کہہ چکا ہے تو امتحان ہمارا. شکریہ, خدا حافظ. حکم حضرات نوٹ فرمائیں, مصاحب نمبر 42 اسلام ہی امن عالم کا ضامن. ابھی اس بچے کا وقت شروع نہیں ہو رہا ہے, جب یہ مائک صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اس بچے کا وقت شروع ہوگا. تمام بچوں کا وقت مائک شروع ریڈی ہونے کے بعد ہی ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدین النصیحہ. ملی نجات زمانے کو ظلم و تشدد سے, ملی نجات زمانے کو ظلم و تشدد سے, جلوم امن عالم کا وہ پیام لے کے چلا. یہی تو راز ہے اسلام کی کامیابی کا, جو کام آئے سبھی کے وہ کام لے کے چلا. محترم صدر جلسہ, معزز اہل میزان اور شریکان بزم, قربانی و ایثار کا جام, معافی و درگزر کا انعام, حقوق کی ادائیگی کا نام, تحمل و رواداری کا پیغام. انصاف سے ملتا ہے, مساوات سے ملتا ہے. جی ہاں حضرات, انصاف و مساوات سے ملتا ہے. جہاں انصاف نہیں وہاں امن نہیں, جہاں مساوات نہیں وہاں امن نہیں. اس لیے دوستو, حق تلفی, ظلم و زیادتی, انتقام, تعصب و تفریق اور ناانصافی کے لیتے ہوئے امن عالم کا تصور محال ہے. حقوقی انسانی, عفو و درگزر, ایثار و قربانی, امانت و مساوات, عدل و انصاف کا درس دنیا انسانیت کو اسلام نہیں دیا ہے. اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ اسلامی امن عالم کا ضامن ہے, اسلامی امن عالم کا سب سے بڑا علم بردار ہے. دوستو اور اسلام کے پروانوں, اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے, آپسی الفت و محبت کو پروان چلایا ہے, اخوت و بھائی چارگی کو فروغ دیا ہے, میل ملاپ اور خیر سگالی کے پیغام کو عام کیا ہے. اس لیے سامعین, اسلام ہی ہے جس نے
ہے الدین النصیحہ. حاضرین گرامی قدر، اسلام کی دعوت امن و شانتی کے اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں تھی. ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا. دوسروں پر ظلم و زیادتی کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی. دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. خون خرابہ ان لوگوں کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی تھی. کیسر و کسرا کی تاریخ کسے معلوم نہیں؟ روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں؟ بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں؟ جنگ کراب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں؟ ایسے خطرناک اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے. اس مضطرب اور پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے اور امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. جی ہاں عزیزو، اسلام کی تاریخ تو امن عالم کی مثالوں سے مزین و معطر ہے. غزوہ بدر سے غزوہ احد تک، مارگہ یونان سے فتح بیت المقدس تک، جبکہ زیورات سے لدید و شزا بحفاظت یمن سے مکہ پہنچی. حضرت عمر کے سنہرے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے. شاہد ہے خانہ کعبہ کی سیاہ فام دیواریں فتح مکہ کی تاریخی افوا درگزر کی. شاہد ہے طائف کی سنگلاخ چٹانیں پتھر کے بدلے دعاؤں کے پھول کی. شاہد ہے مسجد نبی کے منبر و محراب محاذ جنگ پہ جانے والے صحابہ سے اسلام کے بانی و موانی کا فرمان کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرنا. اس لیے سامعین، ہم ڈنکا کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے بدنام کرنے والوں سے، مسلمانوں پر دہشت گردی کا کلنک لگانے والوں سے، اقوام متحدہ کے ڈھونگوں سے، اگر تمہیں ہم کی تلاش ہے تو شج اسلام کی چھاؤں میں آؤ. اگر تمہیں سکون و عافیت کی تلاش ہے تو پڑھو تاریخ اسلام. اگر واقعی تم ہم کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اسلام کے قدموں میں گر جاؤ اور اپناؤ اسلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربڑ ملا منگا دوں شاید کو بولو ربڑ لے اور ربڑ. حکم حضرات نوٹ فرمائیں، مساہم نمبر 21 یہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہے نا، ڈبل ہو گیا. یہ بھی ہو گیا شاید، دیکھو نہیں ہوا. مساہم نمبر 48 کیا عنوان ہے؟ سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. مساہم نمبر 48. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، مکرم اہل میزان اور سامعین باتمکین، السلام علیکم. شعور عقیدت کا کلام حزین سماعت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مات سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھوروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تھکے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آئیے اشعار کی انہی اجالوں میں سماعت فرمائے. میرا موضوع سخن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا نوجوان. عزیزان گرامی قدر، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بڑے قدردانی کرنے کا حکم دیا ہے. بے شک نوجوانوں میں عزم و ہمت کے شہر بے کناں کروٹیں لیتے ہیں. نوجوانوں میں صبر و تحمل کی طاقت پوری وقار سے دشمن جہاں بھی دہل جاتا ہے. نوجوانوں کی قوت و حوصلہ میں چاند ستارے جگمگاتے ہیں. نوجوانوں کو فہم و دانش میں تمازت و تیزی کی وارفتگی کا حسن پایا جاتا ہے. نوجوانوں کی طاقت گفتار و کردار سے بڑے معارکے سر کیے جاتے ہیں. نوجوانوں میں فکر و تدبر کا جوش ولولہ پربتوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی طاقت دل نواز ہے. نوجوانوں میں ہوش و خرد کا خزینہ بے پایا اسے رفعت و عظمت کی سیر کراتی ہیں. معلوم یہ ہوا حضرات
کہ ہر موڑ پر نوجوان شجاعت و دلیری کے دشت بے نما سے گزر جانے کی قوت رکھتے ہیں. اگر انہی جوانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں بے قرار آ جائے تو ہمارے نوجوان دین و دنیا کے مجاہد و غازی بن کر ساری دنیا کو نور اسلام سے جگمگا سکتے ہیں. وقال ذوالخنور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں, اور نہیں تیرا نشیمن قص سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. معزز سامعین, اس لیے آئیے نوجوانان ملت سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجالے کو سمیٹ لیں, اپنے دامن حیات میں بچائے خاک ساری کی چادریں اور سمیٹ لیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری و عاجزی کی خوئے محترم, بچھائیں خوش اتواری کی بساط اور سمیٹ لیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے چاند ستارے, بچھائیں محبت و الفت کی چاندنی اور سمیٹ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت و روادادی کا پیمانہ مقدس, بچھائیں نا ادار و قربانی کی نگاہ ناز کو, عفو در گزر کی جگمگاتی کہکشائیں, بچھائیں مہربانی و شفقت کے اجالے اور سمیٹ لیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و ہمدردی کے لعل و گوہر, بچھائیں ایمان و عرفان کی روشنی اور سمیٹ لیں فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی چاندنی کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورق خوبیوں کی گنگناتی کائنات ہے, جسے آج کے نوجوانوں کو اپنانا بہرحال بہت ہی ضروری ہے. وقال ذوالخنور جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. ارباب علی وقار اہل دانش کہہ رہے ہیں کہ اے موبائل کی دیوانگی میں فدا ہو جانے والے نوجوانوں, اے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیش و عشرت میں کھو جانے والے نوجوانوں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. یہ جوانی 4 دن کی چاندنی ہے, اس کے پیچھے مت بھاگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, مفہوم کے جہاد کے لیے ہر وقت اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں میانہ روی اختیار کی, بس تم بھی ہر کام میں اعتدال برتو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے, اس لیے ہر کس و ناکس, کمزور, غلام, بے سہارا و محتاج کی مدد کرنا اپنا شعار بنا لو. لوگوں کے سامنے دین آسان انداز سے پیش کرو, دین کے لیے کسی پر زور زبردستی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. لوگوں پر ظلم و زیادتی مت کرو, اسی طرح زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب ان تمام روشنی میں نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں, کیونکہ آج فحاشیت و عدیانیت کا طوفان آ چکا ہے. کل ایک فرعون تھا ہمارے تعاقب میں, آج فرعونوں کا لشکر ہمارے تعاقب میں ہے. کل ایک نمرود تھا اہل توحید پر سر پیکار, آج نمرودوں کا کارواں ہم سے نبرد آزما ہے. آج نہ ہم محفوظ ہیں, نہ ہماری مساجد, نہ ہماری مدارس, نہ ہماری درسگاہیں, نہ ہمارا پرسنل اللہ محفوظ ہے, نہ ہماری اوقاف. اس لیے آئیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اپنا دامن مزین کر لے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ذکر پیمبر کے گلستانوں میں زندہ رکھ, نصاب عدل کی زندہ قلمدانوں میں زندہ رکھ, ید بیضاء کے سورج کو گریباں میں زندہ رکھ, اثار ابر رحمت میں مسلمانوں کو زندہ رکھ. شکریہ. مصاحب نمبر 10 کیا عنوان ہے؟ موضوع ہے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. یہ میرے دائیں طرف جو بچے بیٹھے ہیں مستقل بات کر رہے ہیں, اگر ان کے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ ان بچوں کو ذرا تنبیہ کریں. مسلسل بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے اشارے کر رہے ہیں. یہاں پر کھڑے ہونے والا بچہ متاثر ہو رہا ہے, اس کی گفتگو متاثر ہو رہی ہے. برائے کرم آپ بچے خاموش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. سامعین و حاضرین, آج کی باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و مقدسہ ہر کس و ناکس کے لیے اسوہ و نمونہ ہے.
انسان اپنی حیات مستعار کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا کر وہ عظمت انسانیت کے معیار بلند پر فائز ہو سکتا ہے۔ کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا کہولت کے عمر والے، سبوں کے لیے نبی کائنات مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور پھسلنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیا و شرم سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، عین جوانی میں ہوا و ہوس کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کے بس کا روگ نہیں۔ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی، تقدس اور پارسائی و پاک بازی کا وہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو باغ انسانیت کو ہمیشہ مہکاتی رہے گی۔ اس گئے گزرے دور میں آپ کو کبھی شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں دیکھا گیا، آپ کبھی رقص و سرور کی محفل کی زینت نہیں بنے، عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا، انجوائے کے نام پر عیش و مستی کی کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا۔ یاد کیجئے، پہلی وہ آتی ہے، ڈرے سمے گھر آتے ہیں، ہبڑا اتنا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سامعین باتمکین، انسانی بندوں نصوحے کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو نوجوانوں سے یہ کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی و ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سایہ عرش کی مقدار ہوگی۔ وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے امانت ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن بعد ورث ہوگی۔ وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف اللہ کہنے والا سائے عرش کا مکین ہوگا؟ وہ کون تھا جو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آج کے اس پرآشوب دور میں نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں بگاڑت نے دن عروج کی طرف روا دوا ہے۔ دنیا جہاں کی برائیوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ اخلاقی بے روی، عشق و محبت، نشہ خوری، بددینی کی ہواؤں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہمارا نوجوان اسوہ رسول کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ انہیں ذہن سلیم و فہم مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک خاص اعلان سماعت فرما لیں، تقریر کم سے کم 5 منٹ کی ہونی چاہیے۔ 5 منٹ سے کم اگر آپ کی تقریر ہوگی تو آپ کے نمبرات متاثر ہوں گے، حکم حضرات نوٹ فرما لیں۔ اگلا مساہم ہے مساہم نمبر 12، 5 منٹ سے کم نہ ہو، 7 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ادھر بھی کم ادھر زیادہ ہو گیا تو دونوں صورت میں آپ کے نمبرات متاثر ہوں گے۔ مساہم نمبر 12، عنوان کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، عن نبی حریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. صدر محترم و حکم صاحبان، سامعین و حاضرین، بموضوع گفتگو ہے حضرت عثمان غنی کی فضیلت. آج تک نایاب ہے ایثار عثمان غنی، ثبت ہے تاریخ میں کردار عثمان غنی. تھی رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے یہاں، صاحب نورین ہے انوار عثمان غنی. سامعین کرام، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام، داماد رسول، تیسرے خلیفۃ المسلمین، جامع القرآن، سابقون الاولون میں سے چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے 10 مبشرہ میں سے وہ صحابی رسول ہیں جنہیں رب العالمین کی طرف سے وہ فیض ملا جس نے آپ کی زندگی کو انفاق فی سبیل اللہ میں ایک مثال بنا دیا. حضرت عثمان کی عظمت شان، رفعت مکان، بلندی مراتب، فضائل و کمالات کے بارے میں مؤرخین نے بہت کچھ لکھا ہے. غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام، توسیع مسجد ہو یا بیر روما کی خریداری، جنگی سامان کی فراہمی ہو یا دیگر رفاہی کام، اپنے مال و متاع کے ذریعے خدمت اسلام میں ہمیشہ پیش رہے. ضرورت جب پڑی دین متی کو مال و دولت کی، بہایا حضرت عثمان نے دریا سخاوت کا. سامعین عظام، بیعت رضوان کے موقع پر آپ کو وہ اعزاز ملا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا. رسول پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے تھے، آپ کی دونوں رانیں یا پڈلیاں کھلی تھی. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے آنے پر آپ اسی حالت میں رہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے. جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سامعین عظام، آپ کو فیضان نبوت سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شکل میں 2 ایسے نور ملے جنہوں نے آپ کو ذوالنورین بنا دیا. آپ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی حیا پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت پیش کرنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا. دوبارہ ترغیب دی تو 200 اونٹ، تیسری بار ترغیب دی تو 300 اونٹ کجاوا پالان سمیت پیش کر دیا. اسی موقع پر 10,000 دینار لائے اور حضور کے سامنے پیش کر دیا. آپ ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرماتے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی بیر روما کا پمپ وغیرہ کا بل عثمان غنی کے نام آتی ہے اور سعودیہ میں آپ کے نام کا اکاؤنٹ بھی چلتا ہے. آپ کے دور خلافت میں جب اسلامی سلطنت کو وسعت ہوئی اور قرآن کریم کو پڑھنے والے بڑھ گئے اور عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر لوگ قرآن مجید کو مختلف تلفظ کے ساتھ پڑھنے لگے تو آپ نے حضرت عمر کا محفوظ نسخہ حاصل کر کے اس کے متعدد نقل تیار کروا کر مختلف ملکوں میں روانہ کر دی. اسی بنا پر آج دنیا بھر کے مسلمان قرآن پر جمع ہے. فتوحات کے بارے میں آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں قفقاز، خراسان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے. فتوحات کے بارے میں آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر مکمل اعتماد کرتے اور آپ کی انتہائی قرض کرتے تھے، آپ نے دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان کو بھی جنت اور شہادت کی بشارت دی تھی. صرف دور اسلام ہی نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا شمار اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا. جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا اور نہ برائی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی شراب کو ہاتھ لگایا. لوگوں کو آپ کی صفات حمیدہ سے جو محبت تھی. اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی خواتین اپنے بچوں کو لوریاں سناتے ہوئے کہتی تھی، احبک والرحمن حب قریش لعثمان.
رحمان کی قسم میں تجھ سے اسی قدر محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں. الغرض آپ اللہ اور یوم آخرت پر عظیم ایمان، عبادت و تقوی، زہد و ورع، صبر و تحمل، علو ہمت، شجاعت و بہادری، دور اندیشی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، حیا و عفت، جود و سخا، خوف الہی جیسی صفات حمیدہ سے متصف تھے. بالآخر یہ حافظ قرآن، جامع قرآن اور ناشر قرآن تلاوت قرآن کی حالت میں رتبہ شہادت سے سرفراز ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم حضرات ایک خاص اعلان سماعت فرما لیں اور مساہمین بھی. اس مساہم کے بعد صرف 20 منٹ کا وقفہ ملے گا ناشتہ کرنے کے لیے. حکم حضرات یہیں رہیں گے، ان کا ناشتہ یہیں آئے گا تاکہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر، ضرورات سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. مساہمین حضرات خاص طور سے جن کا باقی ہے وہ قاری صاحب کے ساتھ جائیں گے اور پہلے مرحلے میں ناشتہ کر کے فوراً یہیں آ جائیں گے اور ضروریات وغیرہ سے یہیں فارغ ہو لیں گے. حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 33 اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے. مساہم نمبر 33. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، وذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین اعظام. محترم سامعین، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلام ہی امن و عالم کا ضامن ہے. محترم سامعین، دین اسلام دین الامن و اسلام ہے. ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد امن و امان، خیر و عافیت پر قائم ہے. دین اسلام جہاں فساد و بگاڑ، خون خرابہ، بدامنی پھیلانے سے منع کرتا ہے، وہیں آپسی اخوت، بھائی چارگی، اطمینان و سکون، اصلاح و تربیت کو فروغ دیتا ہے. دین اسلام کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ تحصیل المصالح و تکمیلها و درء المفاسد و تقلیلها، کہ شریعت اسلامیہ کا لب لباب یہ ہے کہ فوائد اور مصالح کو حاصل کیا جائے، اس کی تکمیل کی جائے اور ان نقصان دہ اور خراب چیزوں کو ختم کیا جائے. اسلام کی تعلیم قرآن و سنت کے متعدد نصوص سے ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص کسی کو قتل کر دے گویا کہ اس نے انسانیت کو قتل کر دیا. اگر وہ کسی کی جان بچا لے گویا کہ اس نے انسانیت کی جان بچا لی. کس قدر صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانی جان کے تحفظ اصول بیان کیے ہیں اور فسادی و بدامنی پھیلانے کے لیے دھمکی دی ہے. پرامن سوسائٹی کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوم النحر کو مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس میں فرمایا، فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا. بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پر حرام ہے جس طرح تمہارے دن، تمہارے شہر، تمہارے اس مہینے میں حرام ہے. معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام دین الامنی ایک ایسا اسلام ہے. معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام دین الامنی ایک ایسا اسلام ہے جس کی بنیاد امن و امان، خیر و عافیت پر قائم ہے. محترم سامعین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کا واقعہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ دین کی نشر اشاعت پر مشتمل رب کا پیغام لے کر طائف کے سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا ہوتے ہیں. لیکن طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بجائے طائف کے اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا. آپ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ کو لہو لہان کر دیے، آپ کے پیروں سے خون بہ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی حالت دیکھ کر فرشتوں کو بھیجتا
کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ ان کی رائے کیا ہے. کیا ان طائف والوں کو اس صبح ہستی سے مٹا دیا جائے؟ کیا ان طائف والوں کو نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان طائف والوں کو ان کے عظیم گناہ کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا جائے؟ فرشتے آتے ہیں، نبی کی رائے معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب نے بھیجا ہے. کہیے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر انہیں مسل دے. قربان جائے نبی کے رحم و کرم کے پیکر اعلی اخلاق سے متصف، انسانیت کا سبق دینے والے، اسلام کی تعلیم دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصحاب من یعبد اللہ وحدہ لا شریک به شیئا، کہ انہیں کچھ مت کہو، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے آئیں گے جو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اس عبادت میں کسی غیر کو شریک بھی نہیں کریں گے. قربان جائے نبی کے اس فرمان پر، قربان جائے نبی کی اس انسانیت پر. امن و امان کا اس سے بہتر اور کون سی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن آج دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ سارے کے سارے نبی تعلیمات امن و امان کو پھیلانے، ظلم و بربریت سے انسانیت کو نجات دلانے کے واضح ثبوت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام سراپا امن و سلامتی کا مذہب ہے جو اپنے متبعین کو امن و شانتی پھیلانے اور فسادات کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تعلیم سیکھنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچہ پورے 5 منٹ پہنچا ہے، 5 منٹ مکمل ہو چکے تھے اس بچے کے. چالو کر دیجیے، پنکھا چالو کر دیجیے. مفاہیم نمبر 13 حکم حضرات نوٹ فرما لیں. اس بچے کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت. مفاہیم نمبر 13. ایک منٹ. 6 منٹ پر گھنٹی بجے گی. 7 منٹ سے پہلے آپ کو اپنی تقریر ختم کرنی ہے. 5 منٹ سے کم یا 7 منٹ سے زیادہ کی تقریر ہوئی تو آپ کے نمبرات متاثر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرہ. عن ابی حریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان. صدر محترم وحکم صاحبان، موضوع گفتگو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت. جی ہاں، خلیفہ ثالث، امیر المسلمین، جامع القرآن، مکہ معظمہ کا معزز خاندان، بنو امیہ کا چشم و چراغ، جامع القرآن، ناشر القرآن، ذو الہجرتین، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین کا نسب نعمہ، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس عبد مناف پر 5ویں پشت میں وہ نبی محترم کے نسب سے مل جاتے ہیں. برادران اسلام، ہاں عثمان غنی صدیق اکبر کی دعوت و تبلیغ سے نبی محترم کے دستے اقدس پر مشرف با اسلام ہوئے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان اس امت کے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی رفیق حیات کے ساتھ 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. جی ہاں، ذو النورین وہی تو ہیں جن کو در مصطفیٰ سے 2 مرتبہ دولہا بننے کا شرف حاصل ہوا. سرور کائنات عثمان کو بے انتہا چاہتے تھے. سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد فرمایا لو کانت عندی ثالثہ، تو اس کو بھی میں تجھ سے بیاہ دیتا. اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے نبی محترم نے کس کو اپنا سفیر چنا؟ کس کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1400 نفوس قدسیہ کی جان کو داؤ پر لگا کر صبر اور عزم فرار پر بیعت لی. اور عثمان کی بیعت کے لیے بعد از خدا بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال
قال هذه لعثمان. نفوس قدسیہ کا یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور رسول اکرم نے فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ. کس عظیم ہستی کو رسالت میں آپ نے 2 مرتبہ شہید کا لقب دیا. عشرہ مبشرہ میں 3 نمبر کا صحابی کون ہے؟ کیا یہ مزدہ فضیلت عثمان کے لیے نہیں ہے؟ اشترى عثمان مرتين الجنہ. پاکے 2 بار بشارت شہ ان سجا سے ہو گئے خلد نشی حضرت عثمان غنی. امام الانبیاء نے فرمایا عثمان میری شباعت تم سے، تمہاری شباعت مجھ سے، اور ہم دونوں کی شباعت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے. عثمان غنی کی زندگی میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی. امی عائشہ کے حجرے میں حضور لیٹے ہوئے تھے، کپڑا پجلیوں کے اوپر سرکا ہوا تھا. عثمان غنی کی تشریف آوری ہوئی. فجلس رسول اللہ وسوى ثوبه فجلس رسول اللہ وسوى ثوبه. نبی اکرم نے فرمایا عائشہ تعجب نہ کرو، الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ. سامعین دی وقار، حضرت علی نے فرمایا عثمان کو آسمان والے ذوالنورین کہتے ہیں. عمر فاروق کے بعد سلطان مدینہ کی انگشتری کس خوش نصیب ہستی کے رستے مبارک میں منتقل ہوئی تھی. عثمان کی شہادت سے وہ رکھنا پیدا ہو گیا تھا جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا تھا. مسجد حرام کی تعمیر کا اولین شرف عثمان کو ملا. جنت البقیع کے جوار میں یہودی کا استبل کس نے خرید کر جنت البقیع کو ہدیہ کیا؟ چوتھے مسلمان ہونے کا تمغہ کس کو ملا؟ ابو بکر عمر کے بعد سب سے بڑا درجہ کس صحابی کا تھا؟ حضرت عباس کی نماز نذر کس نے پڑھائی؟ صبر و تحمل کا ہمالیہ کون تھا؟ حضرت معاویہ نے شام جانے کے لیے کہا تو کس نے کہا کہ میں دیار مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا؟ حضرت علی نے کہا خلافت چھوڑ دو تو کس نے کہا کہ میں اپنے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری پر خلعت خلافت کبھی نہیں اتاروں گا؟ اپنے دور خلافت میں کس عظیم ہستی نے 11 حج کیا؟ کس صحابی رسول کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ 18 دن کا تھا؟ عریس نامی کنویں پر نبی محترم نے کس شخصیت کی آمد پر اپنا گھٹنا مبارک ڈھانک لیا تھا؟ عہد نبوت میں کاتب وحی اور فتویٰ دینے کا اعزاز کس کو ملا؟ کیا امام الانبیاء نے عثمان اور رقیہ کے جوڑے کو دنیا کا سب سے حسین و جمیل خوبصورت جوڑا نہیں قرار دیا؟ اسامہ بن زید نے فرمایا حضور میں نے بھی اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا. غزوہ تبوک و غطفان کے موقع پر امام الانبیاء نے اپنے اس مسلح کی نیابت کی عظیم ہستی کو سونپی. اس مسلح کے پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام نے نماز پڑھی. سامعین باتمکین، اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال قربان کرنے کا جذبہ کس کے اندر موجود تھا؟ محسن انسانیت نے فرمایا من جاہد جیش العسرت فلہ الجنت فجاہد عثمان. امام الانبیاء نے من جاہد جیش العسرت فلہ الجنت عثمان. ساز و سامان سے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے مع ساز و سامان اور 1000 دینار اپنی محبوب کی خدمت میں کس نے لا کر پیش کیے؟ امام الانبیاء کا دل فرتے مسرت سے باغ باغ ہو گیا. اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. بیر روما کی ذات مقدسہ نے یہودی سے موما دام پر خرید کر اہل مدینہ کے لیے وقف کیا. سید الکونین نے مسجد نبوی کی توسیع ناگزیر ہونے کی صورت میں اعلان فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ. تو کس خوش نصیب صحابی نے اس زمین کو 20 سے 25,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا. عہد صدیقی میں معاشی بحران نے جنم لیا. عثمان غنی ہی نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد فرما کر 100 اونٹ کا سارا غلہ غریب مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا. تاریخ شاہد ہے مخبر صادق نے جب بھی پکارا عثمان غنی نے اس پکار پر بڑھ چڑھ کر لبیک کہا. مال تھا دی کے لیے، وقت تو خالق کے لیے. کھم رہی جن کی جبی حضرت عثمان غنی. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم حضرات نوٹ فرمائیں مصاحب نمبر 45 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد.
محترم صدر مجلس، معزز حکم صاحبان اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں وہ اسلام کی تعلیمات امن و محبت ہے۔ انسانی زندگی کے اس اہم پہلو پر گفتگو شروع کرنے سے قبل میں آپ سب کی توجہ موجودہ انسانی زندگی کی طرف کرنا چاہوں گا کہ ذرا آپ جدید طور کے ذبح حالی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آج دنیا انسانیت فتنے و فساد کا مشق ستم بنی ہوئی ہے؟ کیا کھلے عام درندگی اور بربریت کا ننگا ناچ نہیں ہو رہا؟ حرمتوں کی پامالی، عزتوں کی نیلامی اور قدروں کی ذبح حالی، یہ سب کچھ کیا نہیں ہو رہا؟ معزز حاضرین، آج ہمارے پاس قانون، سزا اور اصلاحی تنظیمیں سب موجود ہے، لیکن بحران ہے کہ جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وقت کا چہرہ قانون کا منہ چڑھا رہا ہے اور پوری انسانیت شیطان کے چنگل میں آ پھنسی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حالات مجھے 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے کی یاد دلاتے ہیں، جب دنیا ہر لحاظ سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی و سیاسی اقدار مٹ چکی تھی، دنیا شرکوت پرستی کی جال میں جکڑی ہوئی تھی، قتل و خون ریزی عام تھی، لوٹ مار اور چنگوں کی حکمرانی تھی، دختر کشی جیسے قبیح جرائم قابل فخر سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت کی قدر مٹ چکی تھی اور پوری دنیا انسانیت اس بربادی پر تماشائی بنی ہوئی تھی، جیسے انسانیت کی موت پر سوگ منایا جا رہا۔ لیکن پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک روشنی چھا جاتی ہے، ایک شخصیت سامنے آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے ان اندھیروں کو چیر کر روشنی کی شمع روشن کی؟ وہ کون تھا جس نے وقت کی طوفانی لہروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اصلاح اور تزکیہ کا بیڑا اٹھایا؟ وہ کون تھا جس نے انسانیت کی ڈولتی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچایا؟ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں تھی؟ کیا وہ آپ کا مصلحانہ اور مربیانہ کردار نہیں تھا جس نے اس زوال پذیر دنیا کو سنوارا؟ تاریخ گواہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ جیسا بے مثال، بے لاغ اور کامیاب مصلح پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ ہستی جس نے نہ صرف اپنے وقت کے لوگوں کے حالات بدلے بلکہ ایسی بنیادیں رکھ دی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں نے انسانیت کے ہر شعبے کو خیر و برکت کا گلزار بنا دیا اور آج بھی آپ کی خوشبو دل و جاں کو معطر کرتی ہے۔ یہی وہ حقائق ہے جسے نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ جارج برنارڈ شاہ کا یہ اعتراف، اگر دنیا میں ایک اور محمد پیدا ہو جائے تب تمام برائیاں ختم ہو جائے گی۔ اور مائیکل ہارٹ کی مشہور کتاب دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری میں آپ کو دنیا کی سب سے مؤثر شخصیت کے طور پر تسلیم کرنا اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ محض زبانی دعوے یا تاریخ کے عام واقعات نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب اور اصلاح کے بدولت پاک ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ نے اپنی جد و جہد اور توحید کے دعوت کے ذریعے جاہلیت کے اندھیروں کو اس طرح مٹایا کہ قرآن نے اعلان کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ فتح صرف مکہ کی نہیں بلکہ دلوں کی بھی تھی۔ وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہی لوگ بارگاہ رسالت میں ندامت کے آنسو بہاتے نظر آتے۔ ان کے دل نرم ہوئے اور وہ جن کی سنگ دلی کبھی ان کے فخر کا سبب تھی، آج شرمندگی سے کانپ رہی ہے۔ آپ کے پیغام امن کا یہ اثر تھا کہ چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک عورت قادسیہ سے مکہ تک سونا اچھالتے ہوئے تنہا سفر کرتی ہے اور اسے ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ امن کا وہ نظام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، پھر خلفائے راشدین نے اسے جاری رکھا۔ خلیفہ وقت کا یہ فرمان رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہی نہیں، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیاں اور پرنالے شراب سے بہنے لگی۔ یہ اطاعت اور ایمان کا وہ نمونہ تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور پھر فتح مکہ کا وہ دن آیا جب 13 سالہ ظلم سہنے والے نبی نے
اپنے بدترین دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء. یہ وہ موقع تھا جب انسانی تاریخ نے دیکھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا ابھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اے دنیا کے نام نہاد ٹھیکیداروں، اگر تمہیں امن کی حقیقی مثال دیکھنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر غور کرو. وہ معاشرہ جو کبھی ظلم بربریت کا مرکز تھا، نبی کی تعلیمات سے امن کا گہوارہ بن گیا. سامعین، آج دنیا کے حالات دیکھیں، ہر لمحہ کسی نہ کسی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے. امریکہ اپنے گن کلچر کے عذاب میں مبتلا ہے، یورپ جرائم کی دلدلوں میں ڈوبے جا رہا ہے، شام، ایران، عراق خانہ جنگی کے شعلوں میں جھلس رہے ہیں. یہ دنیا کے نام نہاد دانشوروں اور قانون سازوں کی ناکامی کا ثبوت ہے. تم نے اپنے ضابطے اور قوانین بنا تو لیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اے دنیا کے رہنماؤں، اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور اس ہستی کی سیرت کی طرف رجوع کرو جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے. اے دنیا والوں، سنو، میرے نبی کی تعلیمات میں وہ شفا ہے جو اس زخمی دنیا کو سکون دے سکتی ہے. میرے نبی کے اصولوں پر عمل کر کے تو دکھلاؤ، تب دیکھو کہ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے اور دنیا امن کا گہوارہ کیسے بنتی ہے. دنیا کے بکھرے حالات کا علاج کسی طاقت یا ہتھیار میں نہیں، بلکہ اس اخلاق، عدل اور امن کے نظام میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو اس دنیا کو بچا سکتا ہے. لہذا آؤ نبی کی تعلیمات کی طرف لوٹے اور ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھے جو واقعی میں امن و سکون کا گہوار ہو. آئے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں امن و سکون کا پیغام عام کرنے والا بنا دے اور ہماری زندگیوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کا آئینہ دار بنا. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مستحمین حضرات، وقت کا خیال رکھیں ورنہ آپ کے نمبرات متاثر ہوں گے. اسی لیے 6 منٹ پر 1 گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ یہ یاد رہے کہ اگلے 1 منٹ کے اندر ہمیں اپنی بات مکمل کرنی ہے. حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 40، اس میں دیکھو، اس میں سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان، مساہم نمبر 40. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرضى عن الشباب لا سبیل له الى الفسق. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. حکم صاحبان، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کی اس پررونق بزم میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیرت طیبہ اور آج کے نوجوان. یہ عنوان جو ہے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو دین کا ستون بتایا اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کے لیے قدم اٹھاتے تھے تو نوجوانوں کو پہل رکھتے تھے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر میں ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اسی طریقے سے اسامہ بن زید 18 سال کی عمر میں اسلامی لشکر کا اس کو سپہ سالار بنا دیا گیا. محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں جو ہے کئی ملک کو فتح کر چکے تھے. آج اگر دیکھا جائے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے اے نوجوانوں تم کہاں گھوم پھر رہے ہو، تم اپنے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہو، اپنے جوانی کو کیوں برباد کر رہے ہو، تو گھر والے بولتے ہیں میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، 15 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، ابھی کچھ بھی عمر نہیں ہوا ہے، آپ اپنے
तारीख को उठाकर देखे कि मोहम्मद बिन कासिम को देखे कि 17 साल की उम्र में कई मुल्क को फतह कर चुके थे, और आज के नौजवान मोबाइलों में मशगूल है, पबजी गेम खेलने में मशगूल है। क्या नबी की सीरत हमें यह तालीम देती है? कतई नबी की सीरत हमें यह तालीम नहीं देती, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरज़ा अनिश शबाब ला सबील लहु इलल फिस्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे पसंदीदा वो इंसान है जो जवान है और गुनाह से बचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद करता है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से तस्बीह देते हुए कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें। ये बात को कोई झुठला नहीं सकता। हमें ये बात बड़ा खौफ तरदीद कहता चलो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर किसी के लिए, हर अफराद के लिए, हर इंसान के लिए उसवा नमूना मौजूद है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए फी उस्वतुन हसना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए उसवा नमूना मौजूद है। ये बात ज़हन नशी कर लें, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, जितनी भी किताबें हैं, उसको पढ़ी जाती है तो मुताले के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुताले के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उस पर अमल करने के लिए भी पढ़ी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ए नबी, आप कह दीजिए अतीउल्लाह वर रसूल कि ये लोगों तुम अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम लोग रूगर्दानी करोगे, मुंह फेरोगे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को नहीं पसंद करता है तो आपको भी पसंद नहीं करेगा। गोया कि आपने अपने नफ्स पे जुल्म किया। नबी की सीरत को ना मानना, अल्लाह की बात को ना मानना, गोया कि आपने अपने नफ्स पे जुल्म किया। और जो इंसान अपने नफ्स पे जुल्म करता है, सिर्फ उस जुल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन बल्कि नहीं, जो जुल्म को भी अल्लाह पसंद नहीं करता और जालिम को भी पसंद नहीं करता है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिन्फान मिन उम्मती ला तनालुहुमा शिफाती, कि मेरी उम्मत के अंदर दो किस्म के अफराद ऐसे होंगे जिनकी सिफारिश मैं नहीं करूंगा। वह है सुल्तानुन गशूमुन ज़ालिमुन, एक ऐसा बादशाह जो जुल्म करता है, धोखा करने वाला है, वह गालिब फिद्दीन, और जो दीन के अंदर गुलू करने वाला है, वह यशहदु अलैहिम, और जो लोगों के खिलाफ गवाहियां देता है, वह यतबर्रउ मिनहुम, और अपने आप को लोगों से बरी समझता है। अगर नबी की सीरत को हम छोड़ देंगे, हम और आप गुमराह हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो आयत पेश की कि कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, मुफस्सिर कुरान ये लिखते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के साथ साथ इताअत मुहम्मदी की भी ताकीद की और वाज़ेह कर दिया कि हकीकी कामयाबी व कामरानी अगर है तो इताअत मुहम्मदी में है। अगर आप चाहते हैं कि आप पे रहम किया जाए, आप पे शफ़क़त किया जाए, तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की ही इताअत करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इमरान आयत नंबर 132 में इरशाद फरमाते हैं कि व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ए लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। लअल्लकुम तुरहमून। नेज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी की नबूवत की सदाकत की दलील देते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराह, सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। इस आयत के अंदर अन्नबियुल उम्मी का जो लफ्ज आया है, अन्नबियुल उम्मी के माना यह होता है वो नबी जिसने किसी शख्स से पढ़ना लिखना इल्म नहीं सीखा। फिर आपने एक ऐसी किताब और तालीम पेश फरमाई कि दुनिया के तमाम लोग हैरान और शजर रह गए और इस तोड़ का मुकाबला नहीं कर सके। अब मैं आपको बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का आखिर क्या मकसद है। इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुल आराफ आयत नंबर 157 के अगले टुकड़े में जवाब दे रहा है कि यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। जितनी भी नेकी काम है तमाम चीजों का हुक्म दे, बुराई से रोके, चाहे वह इबादत हो, हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, मुआमलात में हो, तो तमाम हर पहलू जो नेकी है उस चीज को अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। इसलिए वो नेकी ही नेकी नहीं जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो।
آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، اگر انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لوگ فلانا کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کسی ایکٹر کو بنا لیتے ہیں، کسی پیر کو بنا لیتے ہیں، کسی بزرگ کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم یہ تعلیم نہیں دی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصاحب نمبر 60 محمد آپ اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے۔ مصاحب نمبر 60، اس میں کچھ مصاحبین ایسے ہیں جن کو ٹوکن نمبر نہیں ملا ہے یا جن کی انٹری یہاں نہیں ہوئی ہے۔ الحمد لله الذي جعل هذا البلد آمنا، والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. محترم صدر ذی وقار، میزان عدل کے عادلین، ذی احترام موجودین، آج کی اس پر نور مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے. جی ہاں سامعین، ایک وقت تو تھا انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. بنت حوا ابن آدم کی ہوس کا شکار تھی. عورت پاؤں کا جوتا سمجھی جانے لگی. صنف نازک کو درگور کرنا فخر سمجھا جانے لگا. نسل انسان کی پہچان مفقود ہو چکی تھی. ہر دور غلامی کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا. سرزمین عرب انسانیت کے خون سے سرخ ہونے کو تھی. درندوں کے وصف انسانوں کے لیے بولے جانے لگے. ہدایت کے مدعی خود بے راہ روی کا شکار تھے. گویا کہ امن و سلامتی کا نام و نشان مٹ چکا تھا. اچانک سرزمین حجاز میں ایک ایسا آفتاب امن و طلوع ہوا کہ جس کی آمد سے انسانیت کو سرخروئی مل گئی. پھولوں پر رعنائی، کلیوں پر بہار آ گئی. عرب کی بنجر زمینیں سرسبز و شاداب باغیچوں میں بدل گئی. عزت نفس، معیشت و معاشرت اور عقیدوں کو تحفظ ملا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے. سامعین ذی احتشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کا نتیجہ یہ تھا کہ ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن ابی قحافہ صدیق اکبر بن گئے، ابن عفان ذو النورین ہو گئے، ابن ابی طالب حیدر کرار بن گئے. یہیں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے والے قرآن کے پیغام لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ. اس پیغام کی بدولت لوگوں کے مال کے محافظ ہی نہیں بلکہ کفیل بھی ہو گئے. کہیں قرآن کے پیغام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا. اس پیغام کی بدولت انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے. کہیں قرآن کے پیغام خیرکم، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. میں تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اس پیغام کی بدولت وہ عورتیں جو زندہ جلائی جاتی تھی باعث افتخار سمجھی جانے لگی. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں، ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں. ہمارا کام ہے انسا کو انسا بنا دینا.
سامعین با تمکین، ظلمتیں چھٹ گئی، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ گئی، نور کی قندیلیں اقصائے عالم میں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ امن و امان کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگی کہ ایک عورت زیور سے آراستہ صنعا سے مکہ تک تنہا سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ چلو امن و امان ہے میں کدے میں، چلو امن و امان ہے میں کدے میں، وہیں کچھ پل ٹھہر کر دیکھتے ہیں۔ حضرات، اگر نظر بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی حجر اسود کے نشو کرنے پر اختلافات کے اٹھنے والے شراروں کو امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی بد امنی کے الا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان کو قریش مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کبھی امن و سلامتی کے لیے محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا، کبھی ابو جندل کو امن کا پرچم لہرانے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف واپس کروایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنے والے، ہجرت پر مجبور کرنے والے، راہ میں کانٹے بچھانے والے، سر پر کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال کو ریت پر لٹانے والے، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کی بقا کے لیے انہیں بھی لا تثریب علیکم اليوم کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں کہہ کر امن کا پروانہ دیا۔ فضائے امن و امان کی صدا رکھے قائم، فضائے امن و امان کی صدا رکھے قائم، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حکم حضرات نوٹ فرمائیں، مصاحب نمبر 26، اسلام کی تعلیمات امن و محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، صدر مجلس، حکم صاحبان، سامعین و حاضرین، موضوع گفتگو ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت۔ اسلام سراپا دین امن و رحمت و سلامتی ہے، صبر و برداشت، عفو و درگزر اس کی ترجیح، محبت و اخوت، اعتدال و توازن اس کی تعبیر ہے، عدم تشدد و رواداری اس کی تعلیم ہے، رنگ و نسل کی تفریق، زمان و مکان کی قیود سے بالا تر، نفرت و عداوت، تنگ نظری و سخت گیری سے پاک، جبر و بربریت، تخریب کاری و انتہا پسندی کے جراثیم سے محفوظ ہے۔ مگر شومی قسمت متمدن دنیا کے نام نہاد امن کے ٹھیکیداروں، موت کے سوداگروں، انسان نما بھیڑیوں نے اس کی مقبولیت سے چراغ پا ہو کر صدیوں سے ہونے والی ہلاکت خیزیوں کی نسبت اسلام کی طرف کر دی، اور پھر کیا تھا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا ایک منصفانہ عمل قرار پایا۔ حضرات سامعین، جس نے ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو، کسی ایک معصوم کی جان بچانے کو تمام انسانوں کو زندگی بخشنے کے مرادف بتایا ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ذرا سوچو وہ دہشت گردی کا داعی و نقیب کیسے ہو سکتا ہے جس نے ان پسند غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف کی ترغیب دی ہو، جیسا کہ رب کا فرمان ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ ذرا بتاؤ وہ نفرتوں کی کاش کیوں کرے گا جس نے دوران جنگ دشمنوں کی طلب و چاہت پر مسلمانوں کو صلح و آشتی کا حکم دیا ہو، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ ذرا تعمق سے کام لو، وہ انتہا پسندی کو فروغ کیوں دے گا جس نے جنگ میں بھی بوڑھوں، بچوں،
عورتوں بیماروں پر رحم کی تاکید کی ہو، جیسا کہ ارشاد رسول ہے لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، رواہ ابو داؤد۔ انصاف سے بتاؤ اس کے دامن شفقت و محبت میں عداوت کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے جس نے دار اسلام میں عہد و پیمان کے ساتھ رہنے والے کسی کافر شخص کے قاتل پر جنت کی خوشبو تک حرام قرار دی ہو، جیسا کہ فرمان رسول ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، صحیح بخاری۔ ذرا سنجیدہ ہو کر سوچو وہ مخالفین پر تشدد کو جائز کیوں کر ٹھہرا سکتا ہے جس نے جانوروں تک کے ساتھ رحم و مروت کی تعلیم دیتے ہوئے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کے ناحق قتل پر جہنم کی وعید شدید سنائی ہو، وہ انسانیت کی بستی میں شب خون کیوں مارے گا؟ اسلام کو متہم کرنے والوں ذرا بتاؤ ہیروشیما، ناگاساکی، بوسنیا و چیچنیا میں بربریت کا ننگا ناچ کرنے والے کون تھے؟ خود ہمارے ملک ہندوستان کے مختلف شہروں میں انسانی خون کی ہولی کھیلنے والے کون تھے؟ جمہوریت کی ناک کے نیچے سینکڑوں معصوموں کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے والے کون تھے؟ سامعین باتمکین، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جرائم پر سخت ترین سزائیں موجود ہیں جو اس کی سخت گیری اور شدت پسندی پر واضح دلیل ہے؟ میں کہوں گا ایسا ہرگز نہیں۔ حدود و تعزیرات اور قصاص کی پرزور تاکید و تائید اسلام میں ضرور ہے، مگر وہ بھی دنیا انسانیت پر رحمت و شفقت کے نتیجے میں ہے۔ ظاہر ہے چور کا ہاتھ کٹے گا، زانی کو 100 کوڑے رسید کیے جائیں گے، یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں سرے بازار بے رحمی سے رجم کیا جائے گا، جھوٹی تہمتوں پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، جان کے بدلے جان لی جائے گی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پیر کے بدلے پیر کاٹے جائیں گے، تو جرائم پیشہ افراد کی روحیں کانپ اٹھیں گی، ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، ارتکاب جرم تو دور اس کے متعلق گفت و شنید بھی لوگ معیوب خیال کریں گے۔ حضرات سامعین، نبی کائنات اور آپ کے اصحاب کے طرف سے لڑی گئی جنگیں بھی کچھ اسی قبیل سے تھی، چنانچہ ملک عرب امن و امان کا گہوارہ ہو گیا۔ صنعاء سے حضرموت تک عورت تنے تنہا سفر کرتی تھی اور اس کے جان و مال اور عزت و آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا۔ اس صالح انقلاب کے نتیجے میں ایسے خدا ترس حکمران پیدا ہوئے جو کہتے تھے اگر فرات کے کنارے بکری کا کوئی بچہ مارا گیا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا، یہی نہیں اگر کبھی کوئی مسلم گورنر یہودی پر زیادتی کرتا تو خلیفہ اس کی پشت پر درے برساتا ہوا کہتا ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا۔ کیا کہوں، حوالوں کا ایک سلسلہ ہے جو لفظوں کے ساتھ بہ جانا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، ثمامہ ابن اسال کو معاف کر دینا، چشتے مبارک کو پتھروں سے لہو لہان کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا، مکہ کے ظالموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دینا، حدیبیہ کے مقام پر یک طرفہ طور پر کفار کی شرطیں تسلیم کرتے ہوئے صلح کو جنگ پر ترجیح دینا اسلام کے پیغام محبت ہی کا ثمرہ تھا، کیونکہ روح اسلام کا تقاضا امن ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ آج انہی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔